عن ابی بشر عن یوسف بن مالک لکھا ہے. یہ ماہک ہے. یہ سب جگہ آگے تو ماہک آیا ہے، یوسف بن ماہک. یہاں بھی جو ہے یوسف بن ماہک مالک نہیں ہے. اس باب کے اندر جو ہے دو چار مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو اس پہلی حدیث کے اندر آیا ہے، حکیم بن حزام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی شخص آتا ہے، یہ جانوروں کو یہ کاروبار کرتا تھا حکیم بن حزام، کہ میرے پاس کوئی شخص آتا ہے تو پھر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگ لیتا ہے. کوئی یسألونی من البیع، میرے کسی جانور کا وہ میرے سے سودا کر لیتا ہے. مالی سے اندی، لیکن وہ میرے پاس موجود نہیں ہوتی ہے. اب تاؤلہ من السوق، کیا میں اس کو اب تاؤ ایسا نہیں، کیا میں اس کو بازار سے خریدوں ثم ابیعہ، پھر میں اس کو بیچوں، یا ابیعہ کا مجازی ترجمہ دوسرا ہوگا میں اس کو دے دوں. وہ مجازی ترجمہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو. کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے کسی چیز کا، عام طور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی صورتحال کہ کسی کے پاس فریج والی کے دکان کے پاس گیا، اس سے کہا کہ فلاں کوالٹی کا فریج ہے، تو اس نے کہا نہیں. وہ کوالٹی کا وہ پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کل ملے گا، کل آ جانا. اور اچھا ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ بھی معلوم کر کے جاتا ہے. تو ٹھیک ہے کل آ جائے. اس کے پاس وہ نہیں ہوتی ہے، پھر وہ جو ہے کل وہ لا کر اس کو دیتا ہے، جس व्यापारी سے وہ مال اٹھا لیتا ہے، اس سے منگا کر اس کو دے دیتا ہے. اب اس کی دو شکلیں. ایک شکل یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہاں میں فریج دے دوں گا آپ کو، آپ اتنے پیسے دے دو. تو البتہ مجھے کو جو ہے میں کل دے دوں گا. یہ بیع ہوگا. اور یہ نہیں کتاب آئے گا ما لیس عندک، اس کے پاس تھا، اس نے اس کے ساتھ سودا کیا، بلکہ پیسے بھی لیے، باسوسوں کے پیسے بھی لیے، کل دے گا. کیونکہ مبی کے اندر ادھار نہیں ہوتا، سمن کے اندر ادھار ہوتا ہے، مبی کے اندر ادھار نہیں ہوتا ہے. تو یہ سودا جو ہے ناجائز. ایک ہے اسے کہہ رہا ٹھیک ہے وہ میں کل لاؤں گا، کل آتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، آیا تو آ گیا، تو ٹھیک ہے اب کیا پیسے دینے اس کے، ٹھیک ہے اتنے پیسے نہیں، تو یہ آرڈر ہے، یہ وعدے بائی ہے، کل میں دے دوں گا، مکی بائی ہے. اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، کیونکہ وعدے بائی جو ہے اخلاقاً چلو پورا کرنا ہے، لیکن کوئی لازم نہیں، اسے بائی نہیں ہو جاتی. بائی تو وہ ہو گئی ہے کہ اسی وقت اسے سودا کر رہا ہے. البتہ یہ کہہ رہا ہے کہ فری دے دو، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کل لے جانا. تو ٹھیک ہے، اس کو یہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے کل ہی پھر سودا کر لیں گے، کل ہی میں آ کر دے دوں گا. اس کو تو رویت بھی چاہیے، اس کو خیر رویت حاصل.
اور رویت میں آج کل کی چیزوں کے اندر چیک کرنا بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ رویت باہر سے دیکھ لیا تو اندر سے اس میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بلکہ وہ چیک کر کے لیتا ہے، یا اسے رکھ لیتا ہے کہ دیکھو میں دیکھوں گا، اگر یہ مطلب یہ ہے کہ چلا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ واپس لائے گا، وہ خیالی عیب اس کا حاصل ہوگا. لیکن جو چیزیں آج کل تو یہ زیادہ ہی مصیبت ہو گئی ہے، کیونکہ فیکٹریوں میں چیزیں بنتی جاتی ہے، ایک قسم کی ہوتی ہے، اور ان کا ریٹ ویٹ بھی ادھر ادھر پتہ ہوتا، فلاں کوالٹی کا، فلاں سائز کا فیس کتنے کا ہے، فلاں پریشر ہے فلاں کوالٹی کا، اور فلاں سائز کا یہ کتنے ریٹ کا ہے، جس وجہ سے لوگ جاتے ہیں. تو اس کو بطور آرڈر کرنے کے، ہاں ٹھیک ہے کل آ جائے گا، تو اس وقت موجود نہیں ہے، کہتے ہیں بعض اوقات آدمی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ خود پسند ہوتے، خود غرض ہوتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پیسے دیتے، وہ کل دیں گے. بہانے کرتے رہتے ہیں کہ اس کو مصروف ہو نکال دیں گے. اگر سودا اسی وقت کرتا تو وہ بھائی جو ہے اسی وقت تصدیق کرنا چاہیے، خدا نہیں. یہ یہاں اسی وجہ سے اس کو جمہور نے محمول کیا کہ ابیہو اے اسلمہ، حقیقی معنی پر محمول نہیں کیا، ورنہ آرڈر کی بات بن جائے اور بھائی جائز ہو، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ آگے آیا. یہاں ابیہو مجازی معنی ہے، اے اسلمہ کا. میں جو ہے کل جنسوں کو بتاؤں، یہ اس نے کہا کہ اس نے یہ کہا تھا ابتا ما لیس عندی، میرے پاس وہ چیز ابتاؤ لہو، میں اس کے لیے خریدوں گا. ابتاؤ لہو، کیا میں اس کے لیے خریدوں گا بازار سے. ثم ابیعو، پھر اس کو بیچوں. اگر ترجمہ کروں گا بیچوں تو کیا ہو گیا، اور اگر یہ کہیں ثم ابیعو، کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے میں خریدوں گا اس کو، پھر اس کو خرید کر دے دوں گا، تو بھائی اس وقت ہوئی اور مبی ادار ہوا. تو ابیعو اسلمہ کے معنی میں ہو جائے گا، اس وجہ سے میں مانا، کیونکہ وہ مبی کیا ہو گیا، نہیں آ رہا سمجھ. اس وجہ سے ابیعو کو یہاں اسلمہ کے معنی میں مجازی معنی، حقیقی معنی میں نہیں، کیونکہ وہ تو ابتاع آیا ہے، میں خریدوں گا اس کے لیے، تو وہ تو دلالت پر کلام جو ہے دلالت کر لیتا ہے کہ یہاں جو ممانعت ہے، ممانعت کی علت کیا ہے. ممانعت کی علت یہ ہے کہ یہاں مبی جو ہے ادھار رہتا ہے، تو مبی میں تو ادھار ہو نہیں سکتا ہے، تو اسی وقت اس کو تسلیم، اس کو سپرد کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سودا اس وقت کر رہا ہے، چلو کل لے جانا، تو یہ کل وہ خرید کر اس کو دے رہا ہے، تو یہ تو سودا اس وقت ہوا تھا، اور مبی جو ہے ادھار ہو گیا ہے، مبی ادھار ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے یہاں جو ہے جب ممانعت آ گئی ہے تو ابیعو یعنی اسلمہ کے معنی میں ہوگا، میں اس وقت سودا کروں گا. حضرت حکیم بن حزام یہ پوچھ رہے ہیں، سودا اس وقت کروں گا اور جو ہے پھر میں بازار سے اس چیز کو خریدوں گا، اس جانور کو خریدوں گا، پھر اس کو کل دے دوں گا. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، اس چیز کو مت بیچو تیرے پاس. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا ہے. پھر یہ اس سلسلے میں یہ ایک روایت نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ما لیس عندی ھذا حدیث حسن، یہ تو وہی ہے اسی مسئلے سے متعلق ہے. وہ فی الباب ان عبداللہ ابن عمرو اچھا حدثنا احمد بن منی حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا ایوب حدثنا عمرو بن شعیب قال حدثني ابی عن ابی حتى ذکر عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل سلف و بیع.
یہ دوسرا مسئلہ ہوا، وہ مسئلہ ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل سلف و بیع، قرض اور بیع جائز نہیں ہے، قرض بھی ہو اور بیع بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی شکل کیا ہے؟ کتابی کے اندر آگے جو ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے تشریح ہے، ایک گدھا سو گیا ہے، اس کو مارو سر پر۔ یہ دماغ خراب کرا، یہ اہم مسائل ہے، پاگل جماعت، پھر بعد میں ادھر بعد میں آتا ہے پھر ادھر۔ یہ کتابی کے اندر تشریح آئی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی کہ قرض اور بھائی یہ کیسے ہوگا؟ کوئی شخص کسی چیزوں کو قرض تو نقدی نہیں ہوتا ہے، اور تو تم دناگر کو پتہ ہی نہیں، تم کہتے قرض کو نہ کہتے، قرض کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں چاول نہیں ہے تو چاول کا ہی کوئی کم دے دو، یہ قرض ہے۔ بعد میں جب ہمارے پاس آ جائے گا ہم دے دیں گے۔ قرض کے اندر بعد میں اگر وہ اضافہ کر کے بھی دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ سود بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، سود اس صورت کے اندر ہوگا وہ کہے گا کہ دے دوں گا چاول کو پہنچ جائے، اور لیکن قرض ہمیں ٹھیک پہنچے گا نہیں پڑے گا، ایسے پڑ گیا تو یہ سود، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کی حسن ادا کی تاکید کرنا بڑی ہو گئی ایک چیز ہے ہدایت بڑی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو قرض لے لیا چاول، لیکن وہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھو یا تو تم چاول دے دینا مجھے، قرض کی جو ہے مدت متعین نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ وہ قرض نہیں رہتا، کر لے فلاں مہینے تک وہ دے دوں گا، لیکن وہ ضروری نہیں ہوتی ہے، ورنہ قرض کا مقصد کیا ہے؟ قرض تو اسی وجہ سے قرض جو ہے قرض حسن ہی ہوتا ہے، جب تک اس کی ضرورت پوری ہو جائے بات نہیں۔ اب وہ اسے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یا تو تم جو ہے مجھے فلاں ٹائم تک دے دو جو ہے یہ چاول، لیکن اگر نہیں دیے تو مجھے جو ہے اس کے 3000 روپئے قیمت دے دو۔ اچھا، بظاہر اس میں کوئی قباحت نہیں لگ رہی ہے اور لوگ اس قسم کے سودے کرتے ہیں اکثر بیشتر، لیکن یہ سلف بھی ہے، سلف قرض کو کہتے ہیں، پتہ ہے، اور بیع بھی ہے۔ سلف اور بیع اس میں کوئی جوڑ نہیں، یا تو سلف ہونا چاہیے بیع ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرنا، کیونکہ بنیادی طور تو یہ اصل قرض ہے، البتہ اسے کہہ رہا ہے کہ بعد میں قیمت دے دو، قیمت دے دینا۔ قرض کہاں رہا، یہ تو سودا ہوگا، اور اگر یہ سودا ہے تو ٹھیک ہے، پھر سودا ہی کر لے، اسے کہہ دیں 2 مہینے کے بعد جو ہے 3000 وہ دے دیں۔ تو قرض اور سلف اس میں شبہ ربا، کیونکہ وہ تو کرے گا، وہ کہے گا کہ چلو تم لے لو اس وقت، اگر نہیں تو وہ چاول کا کوئنٹل جو ہے 2000 کا یہ تھا تو وہ کہے گا کہ 3000 روپے دے دو۔ تو اس میں پیش نظر جو ہے اس کا نفع بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اس وقت آج جو ہے 2000 کا کوئنٹل ہے، اس وقت مجھے 3000 مل جائے گا، ٹھیک 3000 ہی ادھار میں بیچو لیکن سودا کر۔ تو قرض کا احسان کیا رکھنا ہے؟ اگر قرض ہے تو قرض ہی رکھ لو۔ بیع اور سلف یہ چیزیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا ہے، ایک ساتھ دونوں نہیں ہو سکتی۔
तीसरा मसला इसमें है वला शर्तानी की भाई, वो दो शर्त नहीं रख सकते हैं भाई के अंदर। भाई के अंदर भाई कर लिया और उसके साथ शर्त रख ली। कोई भी शर्त, यहाँ शर्तान की आई, शर्तान की शक्ल ये हो सकती है, शर्तान की किताब के अंदर भी उसकी आई, आगे जो है इसकी तशरीह आई है, उसकी ये होगी कि मैं तो बेचूंगा लेकिन जो है इसकी रंगना भी मुझे है, मैं ही रंगूंगा भी, और जो है इसकी सिलाई भी मैं करूँ। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो शर्त नहीं रख सकते, मसलन यही कि रंगूंगा भी मैं, सिलाई करूंगा, ये दो शर्त हो गए। हाँ, अगर एक शर्त रखे, एक शर्त जायज है। जमहूर कहते हैं वो इसके जिसके मफहूम मुखालिफ से भी इस्लाम करते हैं, वो कहते हैं इसका मतलब है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दो शर्त है, कर सकते, इसका मतलब है एक शर्त जायज है। जब जो कबाह दो शर्तों में है, वो तीन में भी है, वो एक में भी है, शर्त लगाने के क्या मतलब है? फिर बाद में उसकी मर्जी है, ठीक है, वो सौदा कर ले, सौदा करने के बाद जो है उसे कह दे चलो तुम ही रख लो, वो अलग इजारा होगा, वो भाई नहीं होगी, इजारा होगा क्या वो या और कुछ, या किसी और के पास नहीं, ज्यादा तू ज्यादा लेता है, दफा हो जाओ, मैं तो मुझे चीज की चाहिए थी, मैं रंगूंगा दूसरे, सीरूंगा दूसरे। तो जमहूर ये कहते हैं, इमाम अहमद रहमतुल्लाह बरकरार कहते हैं कि दो शर्तों की बस इत्तेफाक की तो है, वो मफहूम मुखालिफ तो वो मोतबर ही नहीं है। इमाम उलीफा रहमतुल्लाह अहनाफ के नजदीक तो मोतबर ही नहीं है, लेकिन वो दो भी जो है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने भी यहाँ अपना उसूल छोड़ दिया, इन्होंने कहीं कहीं उसूल छोड़ देते हैं। हालांकि वो भी जो इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी क्या करते हैं, यहाँ ढीले पड़ गए। क्यों? खराबी जो है वो दो शर्तों में जो खराबी है वो तीन में भी है और वो एक में भी है। शर्त लगाने के भाई तो अलग शर्त, वो कौन सी भाई हुई? हो सकता है उसको रंगना ही न हो, उसको सीलना ही न हो सकता है तुम्हारे साथ उसकी बराबरी न हो, क्यों पाबंद कर रहे हैं उसको? वो भाई कहाँ रही है? तो मतलब यह है कि तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो, ये खरीद रहा है इस वजह से जो है मेरा बच्चा जो सिलाई भी कर लेता है तो उसका गाल भी बन जाएगा। खैर ये है क्या शर्तानी फी भाई, ये तीसरा मसला है। वला रिबु मालम यजमन, और न नफा उस चीज का कि जिसका वो जामिन हो। मुबी के लिए दो चीजें लाजिम है, समझे? जनागत इतना जो है ना, मुझे वही शुरू में जैसे पढ़ाते थे ना, वो एक एक लफ्ज करते, हालांकि यहाँ तो किरात करनी चाहिए कि दूसरी किताबों में पढ़ते थे। मुबी के लिए दो चीजें लाजिम है, तब उस पर भाई वाक़ा होगी। एक यह है कि उसकी मिल्कियत होनी चाहिए, अगर मिल्कियत नहीं होगी तो वो तो ऊपर हदीस आई है कि ला तबिअ मा लैसा मिल्कियत होनी चाहिए। और दूसरा उसके जमान में होना चाहिए। जमान में कब होगा? जब उसके कब्जे में हो। जमान होने का मतलब ये है कि अगर वो मर गया, वो चीज हलाक होगी, तो जिसके जमान में है उसको चिट्ठी पड़ जाए।
مثال کے طور سودا ہو گیا ہے بائیں اور مشتری کے اندر. اچھا ابھی وہ اس کے بھائی کے پاس ہے, سودا چل ہی رہا بھی, ابھی مشتری نے قبضے میں نہیں لیا ہے. وہ ٹرائی کرنے کے لیے اس نے لگایا تھا, یہ فریج اچھا چل رہا ہے, پلک لگا لیے تھے, دیکھو ٹیسٹ کر لو, پھک گیا اسی میں وہ. اب یہ چیز کس کی ضائع ہو گئی؟ بھائی کی ہوئی یا مشتری کی؟ سودا ہو گیا تھا, یہ تمہاری ہے. یہ پاگل تھے, یہ تو میرے قبضے میں نہیں ہے ابھی آیا, تو ابھی تیرے ہی زمانے میں. اس وجہ سے وہ کیونکہ ملکیت زمانے میں اس کے مشتری نے لے لیا, اب اس نے جو ہے لگا لیا ٹرائی کرنے کے لیے, پھک گیا اس کے پاس, پڑ گئی چٹی, کیونکہ اس کے زمان میں آ گیا تھا. کیوں چٹی تھی اس کو, اگر ٹرائی کر کے لینا ہی تھا اسی سے لے رہے. تم نے کیوں کہا نہیں ٹھیک ہوگا, تو بعد میں جو ہے پتہ نہیں تمہاری اس پاور میں کوئی فالٹ ہوگا, تو جلا دیا تو پڑ گئی. مقصد یہ ہے, یہ تقاضے ہیں, یہ میں مثالیں دے جا رہا ہوں تمہیں, یہ تقاضے ہیں زمان کے قبضے میں ہونے کے. جس کے قبضے میں ہے تو اسی پر جو ہے زمان بھی عائد. اچھا اگر زمان میں نہیں ہے فرض کرو, تو اس سے کمایا ہوا نفع جو ہے, یہاں یہ مسئلہ آیا ہے کتاب کا, وہ حلال نہیں ہے. اس کی شکل وہی ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس میں ملکیت ہے وہ, اور نہ اس کے قبضے میں. جب ملکیت نہیں ہے تو قبضے میں کیا؟ ہاں اگر کسی نے دے دیا ہو اس کو, وہ توکیل ہوگا. پھر کسی نے کہا یہ میری چیز بیچ دو, چلو میں لے جا رہا ہوں, قبضے میں بھی لے. اب اس کے قبضے میں بھی آ گئی ہے, اگرچہ ملکیت نہیں ہے, کیونکہ ملکیت مالک کی, اب یہ اس کا وکیل ہے, تو پھر اس کو بیچنا چاہیے. اس میں کیا حق ہے وکالت کی, اس کو بیچ سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ چلو وہ اس کا سودا کیا ہے کسی بھی چیز کا, اور ہے ہی نہیں اس کے پاس, نہ اس کی ملکیت میں ہے نہ قبضے میں ہے, اور قدرتی بات ہے جب بیچے گا تو آپ کس لالچ میں بیچے گا, اس کی کیا کھیتی بیچ میں پڑی ہے, نفع تو کمانا ہی ہے, اسی وجہ سے تو بیچے گا. تو اس قسم کا یہ جو آج کل اکثر سودے اس سے ہو رہے ہیں کہ سودے کر لیتے ہیں اور بعد میں جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں, یہ نفع کماتے ہیں, اپنا نفع لگاتے ہیں, حالانکہ اس کے قبضے میں وہ چیز ہوتی ہے نہ ملکیت, تو وہ نفع جو ہے اس کے لیے حلال. اب اس چیز کو بیچ رہا ہوں, اس کو نفع کما رہا ہوں, لیکن ابھی اس کے قبضے میں نہیں آیا, زمان میں نہیں آیا. جب زمان میں نہیں آیا تو اس کا نفع بھی جو ہے یہ حرام. ولا ربح ما لم یضمن ولا بیع ما لیس عندک, یہ وہی بات ہے. کون سی؟ اوپر والی جو حضرت حکیم بن حزام کی آئی. یہ تو دوسری جگہ آئی, اس کا کوئی دوسرا مطلب ہو. حسن سے قال اسحاق بن منصور قلت لاحمد, اسحاق بن منصور فرماتے میں نے امام احمد سے پوچھا, اب یہ اسی کی تشریح آ رہی, ما معنی النہی عن السلف وبیع, قال یکون یقرضه قرضا ثم یبایعه بیعا یزداد علیہ. یہ وہی شکل میں نے بتائی, آیا ذہن میں؟ قرض دے دیا, پھر اس کے ساتھ کہا کہ چلو اگر تم فلاں نہیں دے دو تو اس کا اتنی قیمت لگا دے گا وہ, کیونکہ یہ تو قیمت تمہیں جو ہے بعد میں دیتے نا. تو ادھر سے قرضہ بھی دے دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بائی بھی کر رہا ہوں اس کی. وہ یحتمل ان یکون یسلف الیہ, کہتے ہیں اس کا بھی اس کا احتمال ہے, یعنی اس کی یہ دوسری شکل یہ بھی ہے, یکون یسلف الیہ, اس کو قرضہ دیا ہو فی شیء, کسی چیز کے بارے میں, فیقول ان لم یتحیٰ عندک, اگر وہ مہیا تمہارے پاس نہ ہو جائے, یعنی وہ چیز تمہیں
واپس کرنے کے لیے مل نہ جائے وہ بھائی علیہ کا، لہٰذا وہ سمجھو کہ وہ میں نے تجھے بھائی کر دے، مجھے اس کا قیمت ہے، قرض دے دیا تھا، یہ بھی اس کی شکل ہے۔ بعد میں کہا کہ چلو اس کے پیسے دے دینا، تو یہ بھائی ہو گئی۔ اب تو قدرتی بات ہے، وہ تو اس کے قرض کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ جب وہ ریٹ لگائے گا تو زیادہ ریٹ لگائے گا، وہ کل قرض جرا نفن ہوا ہے۔ ہاں، قال اسحاق کما قال، کہتے ہیں اسحاق نے بھی، یہ ایک ہے اسحاق بن منصور، سمجھے؟ یہ اسحاق بن منصور، یہ کہتے ہیں میں نے، یہ ان کا شاگرد ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ یہ دوسرا قال ہے اسحاق کما قال، قال اسحاق، یہ اسحاق بن منصور کہتے ہیں کما قال، جیسا ہی اس نے کہا، قلت لاحمد وعن بئی ما لم تزن قال لا یکون عندی الا فی الطعام۔ یہاں ایک اختلاف ہو گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ، اور امام شافعی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطعومات میں ہے، اس قسم کا جو مطعوم کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں اس قسم کا بئی کرنا جائز نہیں ہے جب تک وہ اس کو قبضہ میں کر رہے۔ قال اسحاق کما قال فی کل ما یقال ویوزن، اور ہر اس چیز میں کہ جو قید کی جاتی ہے اور وزن کی جاتی ہے۔ یعنی معلوم تقبض۔ قال اسحاق کما قال فی کل ما یقال ویوزن قال احمد اذا قالوا بی کو ھذا صوم ولا۔ اچھا، اس میں احناف اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرق نہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، پہلے وہ سنو، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ خاص ہے مطعومات کے ساتھ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ منقولات میں، اسی وجہ سے یہاں تشریح آئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ تو ان کو کچھ دیر ہے فی سبیل اللہ، تو اس وجہ سے اس کا تذکرہ تو نہیں کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا مطعومات میں بھی ہے اور ہر قیلی وزنی چیز میں۔ تو کیا مراد ہے؟ منقولات۔ منقولات جانتے ہیں جو ادھر ادھر نقل کی جا سکتی ہے، علماء یو کلو، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کلو وہ یوزا، جس چیز کا قید کیا جاتا ہے وہ وزن کیا جاتا ہے، یہ منقولات ہوتے ہیں۔ تو امام احمد اور احناف کے نزدیک یہ جو ہے منقولات کے اندر یہ بئی ممانعت ہے، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ غیر منقول کے اندر، اس میں چونکہ قبضہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو ضائع ہونے کا خطرہ نہیں، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ کوئی اٹھا کر لے جائے گا، چوہے کھا لیں گے، یا کہیں کچھ تھوڑا سا حادثہ ہو گیا تو تیل تھا وہ گر گیا تو جو ہے گیا ضائع۔ لیکن غیر منقول جو ہوتے ہیں، غیر منقول عام طور دو تین چیزیں ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، مکان ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، یہ غیر منقول ہے، ان کو ادھر ادھر تھوڑی نقل۔ اس میں یہ کہتے ہیں اس میں جو ہے جائز ہے کہ جب تک وہ زمان میں آ جائے تب وہ مطلب ان کا قبضہ ہو جائے، زمان میں آنے کے بغیر، کیونکہ اس کا کوئی قبضہ نہیں ہے۔ قبضہ کیا کریں گے؟ قبضہ تو وہ ہوتا ہے کہ اپنی تحویل میں لے لیں، کہ ہم مکان کو اپنی تحویل میں کیا لے لیں گے، وہ ضائع ہونے کا بھی اس میں خطرہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تو یہ کہتے ہیں منقولات کے اندر تو ہے یہ، تو البتہ غیر منقول جو ہے، غیر منقول کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ اچھا، قال احمد اذا قالوا بی کو حاضر صوب وعلیہ خیاطت وقصارت، یہ اس کی تشریح کہ جو شرطین کی، وہ پہلی چیز کی تشریح تھی بے وقوف کہیں کا، یاد رکھنا معلوم یہ کہا تھا نا بائیون، پہلے کہا تھا سلفن و بائیون، پہلے اس کی تشریح کی، پھر جو ہے یہ اس دوسری شرط کی تشریح کر رہے ہیں ولا شرطان،
تو علیہ خیاطت و کسارت فہذا من نحو الشرطین فی بین وإذا قال ابیکم علیہ خیاطت فلا باس بہ. وہ جو میں نے کہا تھا ایک شرط لگانے میں یہ کوئی حرج نہیں سمجھتے امام احمد رحمۃ اللہ مفہوم مخالف سے کرتے. اچھا او قال ابیکم علیہ کسارت مجھے اس کا جو ہے رنگنا ہے کسار کہتے ہیں رنگنا ہے فلا باس ہے کیونکہ ایک شرط ہے انما هو شرط واحد یہ ایک شرط ہے. قال اسحاق کما قال حدیث حکیم بن حزام جیسے حکیم بن حزام کے اندر میں آیا ہے یہ حدیث حسن وقد روی من غیر وجہ روی رواه ایوب السختیانی ابو بشر عن یوسف بن ماہک عن حکیم بن حزام وروا هذا الحدیث اوف وحشام بن حسان عن ابي سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل انما رواه ابن سيرين عن ايوب السختياني عن يوسف بن مالك عن حكيم بن حزام هكذا. حدثنا الحسن بن خلال وعبدة بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف بن مالك عن حكيم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ما ليس عندي. وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه عن يوسف بن مالك ورواية عبد الصمد أصح. وقد روي يحيى بن ابي كثير هذا الحديث عن يحيى بن حكيم عن يوسف بن مالك عن عبد الله بن اسمع عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أكثر العلم كره أن يبيع الرجل ما ليس عنده. یہ اصل اس حدیث کے اندر بہت ساری سندیں ہیں. اس میں یہ جو ہے ایک سند اس میں یہ جو ہے اوپر والی سند یہ اعلیٰ درجے کی ہے باقی سندوں میں اختلاف ہے. اس اختلاف کی وجہ سے اصل سند پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. فی نفسی ہی مجموعی طور یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. اس وجہ سے یہ بحث جو کی گئی ہے ما سند کے اعتبار سے کی گئی ہے. اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ سند اس کی ڈاما ڈول ہے اس وجہ سے یہ حدیث بھی جو ہے غیر معتبر ہے. تو لہٰذا مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ جمہور کا وہی ہے. جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کیونکہ صحیح ہے. باقی سندیں مختلف ہے. مختلف سندوں کے اندر مختلف احوال ہوتے ہیں. کراہیت بیع الولاء والہبۃ علاج جس کو کہتے ہیں کسی نے غلام کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد اس کا جو ہے حق ولا بھی اس کو ثابت ہوتا ہے. تو وہ ولا تو کئی جگہ پڑھا ہے فقہ کی کتابوں میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا. کیونکہ حقوق مجرد ہے اس کو جو ہے کسی کو بیچ بھی نہیں سکتے کسی کو ہبہ بھی نہیں کر سکتے. اس اصل میں ایک بات آگے بھی آئی جائے گی اور لہٰذا وہی تفصیل سے جو ہے سمجھ لینا. ویسے اس کو بیچنا جائز نہیں. ایک حق ہے کہ حق ولا اس کو مل گیا. اب وہ کہتے کہ دوسرے کو بھی اس کو بیچ دوں گا اس کی اجازت نہیں ہے. باقی سند کی کچھ بات ہے. باب ما جاء في کراہیت بیع الحیوان بالحیوان نصیحت جانور کو دوسرے جانور کے عوض بیچ سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں کیونکہ یہ اموال ربویہ میں سے اس میں کمی جاتی لازمن ہوگی. صفات میں بھی کمی جاتی ہوگی اور وزن میں بھی اور ہر چیز میں. جانور ایک دوسرے جانور کے بالکل بعین ہی مشابہ نہیں ہو سکتا. گوشت کا مسئلہ الگ ہے. گوشت کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. گوشت اگر تھوڑا سا بھی جو ہے الگ الگ گوشت تھوڑا سا اس میں ہو گیا ہے کمی جاتی وہ سود ہوگا. جانوروں کے اندر کمی جاتی اس میں کوئی سود نہیں. لیکن اس میں اگر سود ہے تو وہ نصیحت ہے. ایک ہوتا ہے ربا الفضل ایک ہے ربا النصیحت. تو ربا الفضل تو یہاں نہیں ہے جانوروں کے اندر. ایک دوسرے کی ہاتھوں ہاتھ لیکن ہاتھوں ہاتھ بیچ سکتے ہیں. عام طور یہاں کہتے ہیں تبادلہ کرنا. یہ تبادلہ نہیں ہوتا بائی ہوتا ہے. تبادلہ عام لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اپنے جانور کو دوسرا جانور بدل دیتے ہیں. لیکن سودا تو لیکن یہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے. ورنہ اگر اس میں ادار کر لیا تو ادار کی صورت میں جو ہے یہ سود ہوگا. یہ جائز ہے. یہ ہے اس میں جانور. یہ غلام بھی جانور ہی ہے بیچارہ. تم جانور ہو تو غلام کی تو بات ہے. حیوان ہو ہم حیوان یا ناطق ہے تو حیوان تو ہے. اصل تو حیوان ہے.
غلام چونکہ جو ہے وہاں اموال میں سے ہے اور جانور کے اموال میں سے ہے، اس وجہ سے ایک کو دو کے عوض بیچنا یہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی ربا نشہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے بیچے ایسا سودا کیا، اصل میں ان کے پاس ایک غلام آیا تھا، تو اس نے جو اسلام لایا وہ بیعت کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اس بات کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ یہ شاید مکے کا واقعہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کو کلمہ بھی پڑھایا اور وہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ہجرت پر بیعت بھی کی۔ بعد میں اس کا مالک آ گیا تو اس نے کہا یہ تو میرا غلام ہے، آپ نے جو ہے اس کو قبضہ لیا، ہتھیار لیا، یہ کیا کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر لاحق ہوئی ہے کہ یہ تو چلو میں اس کو چھوڑ دیتا، تو غلامیت کے سب مسلمان بھی کافر کو غلام ہو سکتا ہے، تو چلو جو ہے اب تجھے واپس کر لیتا، لیکن حضور نے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ یہ ابو کافر کی میں بھی تو پھر بھی اسلام سے جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم یہ غلام میرے ہاتھ میں بیچ دو اور میں اس کے عوض تجھے دو غلام دے دوں۔ تو دو غلام حبشی دے دیے اس کو، اس غلام کو ان سے خریدا منوا کر۔ تو یہ ہے مسئلہ، تو وہ الگ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب کی ہے اس کے ایمان اسلام کو بچانے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک غلام کو دوسرے دو غلاموں کے عوض بیچ سکتے ہیں؟ یہ بھی جانور ہے، جانوروں کو جب ایک دوسرے کے عوض بیچ سکتے ہیں کبھی زیادتی کے ساتھ، ایک کے بجائے دو بھی خرید سکتے ہیں، دو کے بجائے ایک کو بھی خرید سکتا آدمی، تو لہٰذا غلاموں کے اندر بھی یہ جائز ہے، لیکن بس اس میں یہ ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، اس میں ربا نسیہ ہے۔ یہ تین قسم کے ربا ہے، ربا الفضل، ربا نسیہ اور شبہ ربا۔